بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجیب صاحب کوہاٹ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تیز بخار ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں قیام فرض ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ریل گاڑی میں یا بس میں نماز پڑھتا ہے اور وہ ڈنڈے کو پکڑ کر کسی سیٹ کو پکڑ کر نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح آدمی اگر ٹیک لگا کر یا کسی چیز کو پکڑ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، قیام اس کے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن اگر بخار کی شدت ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، چکر آتے ہوں، گرنے کا اندیشہ ہو اور حالت شدید خراب ہو تو ظاہر ہے پھر بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور بیٹھ کر بھی اگر کوئی آدمی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کے لیے کھڑے ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہونے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں، ظاہر بخار میں ہلکا پھلکا تو آدمی کو مشکل ہوتی ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ دشواری نہیں ہے تو پھر انہیں کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے۔ محمد افنان صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں کہ سنت نماز پڑھ رہے ہوں اور بھولے سے بغیر سورت پڑھے رکوع میں چلے گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا بھول جائے، آدمی رکوع میں چلا جائے، تو پھر آخر میں یاد آنے پر سجدہ سہو اگر کر لیا جائے تو نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ نسرین صاحبہ مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں کہ کیا نفل نماز میں بڑی سورت پڑھنے کے لیے قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ خواہ کوئی بڑی صورتیں پڑھ رہا ہو یا چھوٹی صورتیں پڑھ رہا ہو، اسے زبانی پڑھنا ہوگی۔ تو اگر بڑی صورتیں نہیں آتی تو چھوٹی صورت، جو صورت یاد ہے اسی کے ساتھ آدمی نماز پڑھ لے، اور نماز کے علاوہ باقی اوقات میں دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رابعہ صاحبہ ان کا ملتان سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی ہو تو دوسری میں سورۃ الفلق پوری پڑھ سکتے ہیں یا اس کی بھی 3 آیات پڑھنی ہوگی؟ نیز اگر سورہ یاسین 1-2 رکوع پڑھنے کے بعد کچھ بھول جائے تو یاد کرنے کے لیے کتنی آیات پیچھے جا سکتے ہیں؟ اگر یاد نہ آئے تو پھر آگے کہاں سے پڑھنا ہوگا؟ تو گویا کہ ان کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے سورۃ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ فلق پڑھنی ہے تو سورۃ اخلاص کی آیات کم ہیں، سورۃ فلق کی زیادہ ہیں، تو اب یہ کیا کرے؟ کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ پہلی رکعت دوسری رکعت کے سے بڑی ہو، ورنہ کم از کم اس کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص سے سورۃ الفلق بہت زیادہ بڑی نہیں، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے کہ اس کو نہ پڑھا جا سکے۔ تو اگر کسی نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی ہے پہلی رکعت میں تو دوسری میں سورۃ الفلق اگر پڑھے تو وہ پوری پڑھ لے، اس کی 3 آیات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوری پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ان دونوں میں فرق ہے، یہ کوئی ایسا زیادہ فرق نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ نماز میں کراہت آ گئی اور مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بھی آیات کو اگر دیکھا جائے تو سورۃ الناس کی آیات زیادہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا پڑھنا ثابت ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھی، دوسری میں سورۃ الناس پڑھی۔ تو جو بہت زیادہ فرق ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے، ہلکا پھلکا جو معمولی سا فرق ہے تو اس سے نماز میں کوئی کراہت وغیرہ کوئی چیز نہیں آتی۔ دوسرا ان کا سوال تھا کہ اگر سورۃ یاسین 1-2 رکوع پڑھنے کے بعد کچھ بھول جائیں تو یاد کرنے کے لیے کتنی آیات پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ آدمی اگر نماز میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہے یا کوئی اور سورت پڑھ رہا ہے تو بھول جانے پر وہ یاد کرنے کے لیے پیچھے جہاں سے آسانی سے پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، جہاں سے اسے پیچھے یاد آ جائے تو اس سے پڑھ کر آگے جو بھولی ہوئی جگہ ہے وہاں تک آ جائے۔ اگر یاد آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ جیسے ان کا اگلا سوال ہے کہ پھر اگر یاد نہ آئے، آدمی رکوع میں چلا جائے، اتنی قرات ہو چکی ہو کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے، جسے ما تجوز بہ الصلاۃ کہتے ہیں کہ اتنی مقدار جو فرض قرات کے لیے کافی ہوتی ہے، جس سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، مثلا سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی اور 3 آیتیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیا ہے، تو اب ایسے موقع پر جب کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، نہ پہلے والا یاد آ رہا ہے نہ بعد والا یاد نہیں آ رہا ہے، تو آدمی رکوع کر کے چلا جائے، اگلی رکعت میں آ جائے۔ پھر اگلی رکعت میں انہوں نے پوچھا کہاں سے پڑھنا چاہیے،
تو اس سے آگے اگر یاد آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ جہاں سے آگے یاد آ رہا ہے تو وہیں سے پڑھنا چاہیے، پیچھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رکعت ہو گئی یا دوسری رکعت میں اس کے بعد جہاں سے بھی قرآن مجید یاد ہو آسانی سے تو اس کو پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لینی چاہیے۔ اور اگر دوبارہ اس صورت کو پڑھنے کا وہ تھا، شوق تھا کہ میں نے سورہ یاسین ہی 2 رکعت میں پڑھنی ہے، اس طرح ہے، تو پھر دوبارہ اس کو صورت کو یاد کر کے دیکھ کر پھر دوبارہ نئے سرے سے 2 رکعت اور پڑھ لیں، ان میں سورہ یاسین پڑھ لیں۔ آگے سوال ہے، ایک سبیہ اصغر صاحبہ کا، پوچھتی ہیں کہ سجدے والی آیت کو یاد کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایک مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا یا جتنی مرتبہ دہرائیں گے اتنی مرتبہ کرنا ہوگا؟ ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو سجدہ تلاوت کی آیت ہے اس کو جتنے بار بھی پڑھا جائے تو اس سے ایک بار ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر مرد ہو یا عورت ایک جگہ بیٹھ کر سجدے کی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے تو اس سے ایک ہی سجدہ ہوگا۔ ہاں اگر یہ اٹھ کر چلے جائیں، کوئی اور کام کر لیا، اس کے بعد دوبارہ آ کر اس سجدے والی آیت کو دوبارہ یاد کرنا شروع کیا تو اسے دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے، الگ مجلس ہونے کی وجہ سے دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔ سجدے کے بارے میں اس طرح بسا اوقات ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ ذمہ میں آ گیا۔ بعض لوگ تو سجدہ سے بچنے کے لیے وہ یعنی سجدے کی جو آیت ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا تو مکروہ ہے۔ اور کچھ اس طرح سجدے کے بارے میں ہوتا ہے کہ کوئی شاید بہت بڑا کام ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سجدہ تلاوت تو کتنا اس پہ وقت لگتا ہے، 1 آدھ منٹ ہی لگتا ہے۔ تو آدمی پر اگر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا 1 بار 2 بار 4 بار، تو 4 بار سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 1-2 منٹ میں 4 بار آدمی آرام سے سجدہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر 1 بار سجدہ کرنا ہے، دوسری بار پھر کرنا ہے، تیسری بار، چوتھی بار، تو یہ ہے۔ ہاں البتہ ایک شرعی مسئلے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ واقعتاً آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کرنا میرے ذمے ہے، تو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ جو قرآن مجید کے سجدے ہوتے ہیں اس میں بھی بسا اوقات لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن مجید پڑھ لیا بس ہاں جی سجدے کریں گے، حالانکہ سجدے کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس کے لیے کیا کوئی پریشانی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جب آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو 1 منٹ کے لیے قرآن مجید بند کر کے سجدہ کر لے، کیا ہوتا ہے؟ نماز میں تو ویسے ہی کرنا وہ ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ جب سجدہ کی آیت ہے تو آدمی 3 آیات سے کم میں رکوع کر لے، یا اگر وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے تو سجدہ تلاوت کا سجدہ کرنا کے بعد پھر کھڑے ہو کر دوبارہ آگے چلے۔ تو اس میں وہ نہیں کرنی چاہیے، سجدے کے بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنا چاہیے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں پورا قرآن مجید ختم ہو جائے گا پھر کریں گے، بھائی ٹھیک ہے پورا ختم ہو جائے تو اسی دن کر لیں۔ تو اپنے ذمے ایسے واجب اور یہ چیزیں رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ ویسے ایک اضافی بات تھی جو اس سجدہ تلاوت کے مسئلہ آنے کی وجہ سے میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے ذکر کر دی۔ آگے سوال ہے، بنت جمال صاحبہ کا، کراچی سے، پوچھتی ہیں کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہو؟ دیکھیں کچھ مسائل شرعی ہوتے ہیں اور کچھ کا تعلق طب اور صحت کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی باتیں منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا بھی ثابت ہے اور نہ پینا بھی ثابت ہے، دونوں طرح کے معمول ہیں۔ تو اگر کسی کو صحت کے کچھ مسائل ہوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے صحت کے مسائل ہوتے ہیں کہ معدے کی گرمی کی وجہ سے یا جگر کی گرمی کی وجہ سے کھانا کھانے کے بعد اگر وہ پانی نہ پئیں تو ان کو بہت مشکل ہوتی ہے، تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر اس سے منع نہیں کرتا، کوئی حکیم اس سے منع نہیں کرتا، طبی طور پر اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی پی لیں تو ان کو بدہضمی سی ہونے لگتی ہے، تو وہ نہ پئیں۔ تو پینے کوئی چاہے تو بھی رکاوٹ نہیں ہے، نہ پینے کا کوئی عمل کرتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ طبی چیز ہے، آدمی کی صحت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں گرمی سردی کے اعتبار سے اس کی الگ نوعیت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کھانے میں اگر کسی نے بعد میں پانی پی لیا، کسی مجلس میں دعوت وغیرہ میں، تو لوگ گور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں گویا کہ کسی نے کوئی خلاف سنت کام کر لیا ہے، کسی حدیث کے خلاف کام کر لیا ہے۔ اس طرح نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں آئی کہ آپ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں یا پئیں، اس طرح نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو جو آپ کی اپنی صحت کے اعتبار سے جو موافق ہو، ایسے مسائل میں ڈاکٹروں کی طرف اور حکیموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کی جو رائے ہو تو صحت کے مسائل میں اسی کا ہی لحاظ رکھنا چاہیے۔ طاہر صاحب
ظاہر صاحب بلکہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ زید نے 10 لاکھ والی کار عمر کو 3,50,000 روپے کی بیچی، یعنی ماہانہ قسط 3,50,000 ہے، تو گویا کہ مجموعی طور پر 13 لاکھ کی فروخت کی۔ تو اب گاڑی کی جو اس کی حقیقی جو قیمت تھی وہ تو 10 لاکھ تھی، اور اس نے جو بیچی ہے وہ 13 لاکھ ہے۔ اب زکوٰۃ 10 لاکھ کی ہوگی یا 13 لاکھ کی؟ بھائی زکوٰۃ کے بارے میں یہ ایک موٹا سا اصول ہے کہ زکوٰۃ قیمت فروخت پر ہوتی ہے۔ آپ نے 100 روپے والی چیز 50 روپے میں بیچی تو آپ کے اوپر 50 روپے کی زکوٰۃ ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، 50 روپے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، تو آپ 50 کی بجائے 5 لاکھ کہہ دیں کہ 10 لاکھ کی چیز اگر کسی نے 5 لاکھ کی بیچی ہے تو اس کے پاس چونکہ 5 لاکھ آئے ہیں تو قیمت فروخت 5 لاکھ ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ 5 لاکھ کی ہوگی۔ اور اگر 10 لاکھ والی 15 لاکھ پہ بیچی ہے، قسطوں پر بیچی، ادھار بیچی، یا جس طرح ہوتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ 15 لاکھ کے اعتبار سے ہوگی۔ تو جو قیمت فروخت ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے قیمت خرید کا، یا جو اس کی مارکیٹ قیمت ہوتی ہے، مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں اگر چیز بکی نہیں ہے، پاس موجود ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ مارکیٹ ریٹ کو دیکھیں گے، اس کی قیمت فروخت یہ مارکیٹ میں کتنے کی بکے گی۔ لیکن اگر چیز بک چکی ہے تو بکنے کے بعد اس کی جو قیمت مالک کے پاس آئی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ رہی یہ بات کہ قسطیں ہیں، ادھار ہے، تو واجب الادا جو قرضے ہوتے ہیں وہ بھی مال زکوٰۃ ہوتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے چونکہ قسطیں وصول کرنی ہیں، اب یہ 3 لاکھ کے اعتبار سے جو ہے نا ان کی یعنی جو بھی بن رہے تقریباً کوئی 4 قسطیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی بن رہی ہیں ان کی 3-4 قسطیں، تو یہ 4 قسطوں کی جو ادائیگی ہے یہ ان کے لیے یعنی جو خریدنے والا آدمی ہے اس کے لیے دینا اس کا لازم ہے، اور جو بیچنے والا ہے تو اس کی یہ مالیت ہے۔ تو جو قرضے ایسے ہوتے ہیں بالکل وہ نہ ہو چکے ہوں، ڈیڈ نہ ہو چکے ہوں، ان کی واپسی کی توقع ہو، امید ہو، تو ان قرضوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے ایک قسط ادا کی ہے، تو اگر زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر 25 شعبان کو سال پورا ہو رہا ہے اور 25 شعبان تک اس کو ایک قسط ملی ہے، تو اس ایک قسط کو تو مال میں شمار کر کے اس کی زکوٰۃ تو دے دی جائے گی۔ باقی جو آگے 2-3 قسطیں ہیں تو ان کی بھی زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن اس کو اختیار ہے ابھی سے دے دے، یا جب وہ قسطیں وصول ہو جائیں تو ان قسطوں کی وصولی کے بعد وہ زکوٰۃ اس کے حساب سے دے دے۔ مثال کے طور پر ابھی ان کو 3.5 لاکھ مل چکا ہے تو ان کی زکوٰۃ ابھی دے دیں، باقی جو رہتا ہے ان کے ذمہ وہ 9.5 لاکھ، تو 9.5 لاکھ جب وصول ہو جائے تو ان کی بعد میں قسطیں یعنی جب مل جائیں اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ ایک فارمولہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا آدمی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ پہلے سے دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سال گزرنے کے بعد دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرضوں میں بھی یہی فارمولہ ہوتا ہے کہ قرضے اگر نہیں ملے ابھی تک، جو قرضے واجب الوصول تو ہیں ابھی تک ملے نہیں، قابل وصول قرضے، تو ان کی اگر آدمی پہلے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، ان کی وصولی کے ساتھ زکوٰۃ دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے جتنا جلد کی جائے، بلا وجہ اس کو تاخیر کرنا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں، حالات کا پتہ نہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جلدی ادا کرے، لیکن اگر بعد میں بھی ادا کرتا ہے تو بھی کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ عادل صاحب کا کشمیر سے سوال ہے کہ کیا کعبہ کی شکل والے لاکٹ کے ساتھ بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی قابل احترام چیز ہے، اللہ رب العزت کا نام ہو یا کعبۃ اللہ کی تصویر ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہوتی ہیں، تو ان کو ایسے گلے میں ڈال کر جانا، یا انگوٹھی ہو جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، کوئی اس طرح کی مقدس چیز ہو، تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ان کو بیت الخلاء جانے سے پہلے اتار لینا چاہیے، اتار کر ہی جانا چاہیے۔ آگے سوال ہے ابو محمد فرقانی صاحب کا، انڈیا سے، پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں انڈیا میں ہاسٹل میں نماز کی جماعت کرتے ہیں،
تو ہم نے یہاں نماز کا وقت بھی طے کر رکھا ہے، اذان دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، کبھی کبھی اکیلے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کیا اس وقت بھی اذان دینی چاہیے؟ جی بالکل آپ کو اذان دینی چاہیے، اقامت بھی دینی چاہیے، کیونکہ جب آپ ہاسٹل میں ایک مسجد نہ صحیح ایک مصلی آپ نے بنا لیا ہے تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ وہاں اذان بھی دیں اور اقامت بھی پڑھیں، اور باجماعت نماز ہو رہی ہے تو باجماعت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ اسی جگہ نماز والی جگہ پہ آتے ہیں، وہاں پہ کوئی دوسرے لوگ موجود نہیں ہیں، آپ اکیلے پڑھتے ہیں، تو بھی آپ کو اذان دینی چاہیے، بہتر یہی ہے، آپ کو اذان دینی چاہیے اور اقامت بھی کہنی چاہیے، اور اس کے بعد اکیلے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر وہاں ایسا ماحول ہے کہ مطلب قریب محلے میں مسجد کی اذان ہوتی ہے اور وہ اذان آپ کی اس جگہ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ سنائی دیتی ہے، تو پھر آپ اذان اگر نہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے، تاہم پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، تو بہتر بہرحال یہی ہے کہ اذان بھی کہنی چاہیے، اقامت بھی کہنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی مسجد میں آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس مسجد میں پہلے اذان و اقامت کے ساتھ جماعت ہو چکی ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں اقامت اذان وغیرہ نہیں کہنی ہوتی، کہنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی جگہ جو مسجد نہیں ہے، مسجد کے علاوہ کوئی ہاسٹل ہے، گھر ہے، اسکول ہے، کوئی اور جگہ ہے، تو وہاں اذان اور اقامت کہنا بہتر ہوتا ہے۔ ابو بلال صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ ولیمہ کے لیے زوجہ کے ساتھ ملاقات ضروری ہے یا ملاقات کے بغیر بھی ولیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں مختلف جو دعوتیں ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، انہیں کہ ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں، تو ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو رخصتی کے بعد ہو، یعنی نکاح بھی ہو گیا، رخصتی ہو گئی، بس رخصتی ہو گئی تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، اس کے بعد جو رخصتی سے اگلے دن کا جو کھانا ہے وہ ولیمہ ہی شمار ہوگا۔ باقی رخصتی کے بغیر صرف نکاح پر جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، تو وہ دعوت تو ہے، اس کو مستحب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جو مسنون ولیمہ ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ نکاح اور رخصتی کے بعد ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ باقی اگر رخصتی بھی ہو جائے اور جو میاں بیوی کی ملاقات ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد دعوت ہو تو بہت ہی اچھا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آگے مشکور عالم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ گالم گلوچ اور مار پیٹ کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بھائی ہمارا دین تو صرف بیوی نہیں بلکہ اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی، تمام مسلمانوں کے ساتھ وہ ہمیں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ تو عام لوگوں کے بارے میں حکم ہے۔ ہمسائے کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے، جس کی تکالیف اور اذیتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ تو ہمسایہ کے اتنے حقوق ہیں، دوسرے مسلمانوں کے اتنے حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف دینا، ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ بھی منع ہے۔ تو جو مذہب بلا وجہ جانوروں کو بھی گالی دینا اور ان کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے اور اس پر سخت وعید سناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہو، سواری پہ سوار ہو اور باتیں کرتا رہے اور سواری تھکتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو سواری ہیں ان کو ممبر بنا کر ان کے اوپر تقریر نہیں کیا کرو، مطلب یہ ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو نیچے اتر کر کرو اور جانوروں کو بلا وجہ نہیں تھکاؤ۔ تو یہ تو جانوروں کی بات ہے، تو انسانوں کے کتنے حقوق ہوں گے، پھر ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں، پھر رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں، پھر بیوی کے جو سب کچھ چھوڑ کر اپنے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن سب کو چھوڑ کر وہ شوہر کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے اور شوہر کے رحم و کرم پر ہے، اس کے گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہے، اس کو راحت پہنچا رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب شادی کا فلسفہ بیان کیا تو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ نے آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ
اور شفقت، یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ گالم گلوچ یا لڑائی جھگڑا مار پیٹ یہ تو بہت بعد کی بات ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، گھر والوں کے ساتھ میرا بہت اچھا رویہ رہتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بیوی کو گالی نہیں دی۔ سیرت النبی اور احادیث کی کتابوں کو ڈھونڈ لیا جائے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو کوئی ایسی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو مارا ہو یا ان کو گالی دی ہو یا اس طرح کیا ہو، ایسا نہیں۔ ہاں دیکھیں، وہ الگ چیز ہے کہ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ خلاف شریعت کام کرتی ہے، پردہ نہیں کرتی، تو اس کے لیے بھی شریعت نے اصول رکھا ہے کہ پہلے ان کو سمجھایا جائے، ٹھیک ہے، واعظ کیا جائے، فاعظوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو۔ اس پر بھی کام نہیں چل رہا تو وہجروہن فی المضاجع، تو گھر میں، کمرے میں ان سے بستر الگ رکھا جائے، یعنی ان کے ساتھ سویا نہ جائے، تھوڑا سا اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جائے، تو یہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب آدمی مجبور ہو جائے خلاف شریعت کام کرنے کی وجہ سے اور اسلامی حدود کی پامالی کرنے کی وجہ سے، جہاں شریعت پھر مار کا حکم دیتی ہے، تو اس میں بھی ہلکا پھلکا، اس انداز سے نہیں کہ بیوی کو ڈنڈے سوٹے کے ساتھ مارا جائے یا اس کے جسم پر زخم پڑ جائیں اور نشانات پڑ جائیں، اور ایسے ہلکا پھلکا ڈرانے کے لیے اس کی ہلکے پھلکے کی اجازت ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چل رہا، بیوی کے ساتھ معاملہ نہیں چل رہا، تو پھر اسلام ہمیں اس سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ ان کو ڈنڈے ماریں اور اتنا ماریں کہ بے ہوش ہو جائیں اور ان کو جسم پہ نشانات پڑ جائیں، ان ساری چیزوں کی کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے کہ میاں بیوی کے درمیان جو آپس میں ایک مخالفت کی یا دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو ایک مرد کی طرف سے، اس کی فیملی سے ایک سمجھدار آدمی بیٹھ جائے اور ایک عورت کی فیملی سے سمجھدار آدمی بیٹھ جائے، وہ دونوں آپس میں سوچ لیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ تو جب معاملہ مرد سے تھوڑا سا وہ اوور کنٹرول ہو رہا ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں رہ رہا، تو پھر شریعت مرد کو یہ کہتی ہے کہ بس اب تم اس مسئلے کو پکڑ کر انا کا مسئلہ بنا کر نہیں بیٹھو، بلکہ اس کو بڑوں کے سپرد کرو۔ تو دونوں فیملیوں کے بڑے وہ آپس میں بیٹھ کر جو طے کریں تو اس پر چلنا چاہیے۔ تو بہت ہی بری بات ہے، غیرت سے گری ہوئی بات ہے کہ آدمی بیوی کے ساتھ زیادتی کرے۔ ویسے ہمارے معاشروں میں عام طور پر اوورآل یعنی دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو صنف نازک ہے، کمزور ایک جنس ہے، تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ اور لوگ ہمیشہ خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس لڑائی کی بھی نوبت آ جائے، ادھر سے عورت کوئی بات کہہ دے تو کہتے ہیں کہ عورت ذات تھی، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ تو جس طرح ہم باہر عورتوں کا خیال کرتے ہیں، گالم گلوچ یا لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، معاملے کو اگنور کرتے ہیں، تو اپنے گھر میں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کو اس طرح نہیں لونڈیا بنا کر نہیں رکھو کہ آپ ان کو دن کو مارو پیٹو تو کس منہ سے پھر شام کو ان کے ساتھ پھر آپ اکٹھے سوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی بری بات ہے۔ بعض معاشروں میں عورتوں کے حقوق کا بہت استحصال ہوتا ہے، تو اس کا بہت ہی خیال کرنا چاہیے۔ اگر غیر مسلم معاشروں میں ایسا ہوتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسلم معاشرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں، تو ان کو پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ بہتری کا معاملہ کرے، نہ یہ کہ ان کے ساتھ ظلم، زیادتی، گالم گلوچ یا نامناسب رویہ اختیار کرے۔ عیسیٰ صاحبہ انگلینڈ سے پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی چھوڑی ہوئی چیزیں مجھے استعمال کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے، طلاق ہو چکی ہے؟ دیکھیں
اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ کس کی ملک ہیں. اگر آپ کے شوہر کی ملک تھیں، انہوں نے استعمال کرنے کے لیے آپ کی شوہر کی جو پہلی بیوی تھی، سابقہ بیوی، ان کو دی ہوئی تھیں، اور جب جدائی ہو گئی تو وہ چیزیں گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو پھر تو آپ کو استعمال کرنا ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ چیزیں وہ جو آپ کے شوہر کی پہلی بیوی ہے ان کی ملک تھیں اور وہ کسی وجہ سے ساتھ نہیں لے جا سکیں یا شوہر نے نہیں ان کو اٹھانے دی، اس طرح ہے، پھر تو آپ کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. میمن انصاری صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نافرمان ہے، ہر روز لڑائی ہوتی ہے، اگر دوبارہ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ لڑائی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور لڑکی کہتی ہے دے دو، تو کیا اس سے طلاق ہو گئی؟ نہیں ہوئی، اس سے نہیں ہوئی، کیونکہ شوہر کہہ رہا ہے دے دوں گا، وہ مستقبل میں طلاق دینے کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہی ابھی دو. تو اگر اس کی ڈیمانڈ پر شوہر کہہ دیتا ہاں ٹھیک ہے دے دی، پھر تو ہو جاتی. لیکن شوہر تو طلاق نہیں دے رہا، یہ مانگ رہی ہے، وہ دے نہیں رہا، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اچھا میں دے دوں گا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. عبدالحمید صاحب لیا سے پوچھتے ہیں کہ جو مچھلی پانی کے اندر مر جائے اس کا کھانا کیسا ہے؟ اگر حلال نہیں تو کرنٹ لگا کر جو شکار کرتے ہیں مچھلیاں باہر آ جاتی ہیں، یہ طریقہ کیسا ہے؟ مچھلی حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مچھلی اگر اپنی موت خود مر جائے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ الٹا تیر رہی ہوتی ہے، اس کو فقہاء السمک الطافی کہتے ہیں، تو وہ والی جو مچھلی ہے وہ تو حرام ہے. لیکن اگر خارجی عوامل کی وجہ سے مچھلی مر گئی، مثلا شدید گرمی ہوئی یا شدید سردی ہوئی یا اس میں کرنٹ چھوڑا گیا یا کوئی اور ایسی صورت، ڈنڈا مارا گیا، کچھ کیا گیا، تو اگر خارجی کسی فیکٹر عامل کی وجہ سے مچھلی مر گئی ہے تو وہ حلال ہے. لیکن اگر خود بخود مری ہے، باہر کا کوئی اثر نہیں تھا، خود اپنی طبی موت جو ہوتی ہے مر جاتی ہے، تو پھر یہ حلال نہیں. رہی بات کرنٹ کی، تو کرنٹ سے اگر صرف مچھلیاں مر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے بسا اوقات جہاں پہ کرنٹ چھوڑا جاتا ہے تو وہاں اور بھی بہت سی مخلوق ہوتی ہے جو کھانے پینے کا اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، کیڑے مکوڑے، اس طرح اس میں جو کیکڑے اور طرح طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں، تو اس طرح کرنے سے وہ بھی مر جاتی ہیں، تو ان کو بلا وجہ اذیت دینا، ان کو مارنا ظاہر ہے یہ تو ٹھیک نہیں. تو اگر صرف مچھلیاں ہوں پھر تو ایسا کرنا چاہیے، اگر مچھلیاں نہ ہوں دوسری مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے تو پھر ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ مچھلیاں شکار ہوں جو ہماری ضرورت کی ہیں، جنہیں ہم نے استعمال کرنا ہے، اور جو چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہیں ان کو بلا وجہ نہ کیا جائے، مارا نہ جائے. کہ گوشت حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو کیا اس گوشت کے ساتھ پکا ہوا آلو شوربہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ بھائی یہ تو معروف محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ بوٹی حلال شوربہ حرام. تو یہ تو محاورہ کہتا ہے کہ بعض لوگ اپنے مقصد کے لیے ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو جو ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کو درست قرار دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے، اور جو معمولی چیز ہوتی ہے اس کو پھر بہت نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر الٹا مسئلہ ہے کہ بوٹیاں تو حرام ہے لیکن شوربہ حلال ہو، تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. جب گوشت حرام ہے، اس سے وہ حلال جانور کا گوشت نہیں، یا حلال جانور کا گوشت ہے اور اس کا غیر شرعی ذبیحہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ مردار ہے، میتا ہے. تو یہ مردار اور میتا جہاں بھی پڑے گا، یہ شوربے میں ہو، پانی میں ہو، جہاں بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ ایک مردار چیز ہے، ناپاک چیز ہے، تو وہ جہاں ہوگی تو وہ سب کو ناپاک کرے گی. تو اس سے صرف یہ نہیں کہ شوربہ حرام ہوگا، آلو بھی حرام ہوں گے، اور دیگچی بھی ساتھ حرام ہوگی، بعد میں اس دیگچی کو بھی دھونا ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی دودھ کی بالٹی ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی ناپاک چیز چلی جائے، ناپاک 2 قطرے بھی چلے جائیں سارا ناپاک ہو جائے گا. تو ہانڈی ہے، سالن ہے، اس میں بھی کوئی مردار چیز، ناپاک چیز چلی جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پورا کا پورا ناپاک ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ گوشت تو حرام ہو اور شوربہ اور آلو حلال ہو. ان مسائل کے جوابات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.